بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، ایک اور پہلو ہم سب جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ بڑی سے بڑی دلیل، بڑے سے بڑا محکم استدلال بھی حسن بیان اور حسن اظہار کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ کے پاس بہت بڑی قوت ہے، لیکن اگر آپ کی کمیونیکیشن اس درجے میں نہیں ہے تو وہ بھاری چیز بھی بہت ہلکی ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ہم سب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑی انٹیلیجنس ہوتی ہے، آئی کیو لیول بڑا بلند ہوتا ہے، لیکن جو ای کیو ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ہے، وہ بڑی پست ہوتی ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے دانشور اور فلسفی ٹی وی چینلز پہ بھی ہم روز دیکھتے ہیں، سیاسی مناظروں کے اندر بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک آدمی آسمان پہ کھڑا ہوا تھا، بات بھی بڑی اہم کر رہا تھا، لیکن جس انداز سے وہ ریئیکشن میں مبتلا ہوا، اس سے اس کی بات بھی گئی، اس کی شخصیت بھی گئی، اس کا وقار بھی کیا، اور اس کی عزت اور توقیر اور حشمت بھی گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس دلائل زیادہ ہوتے ہیں ان کو زیادہ خیال کرنا چاہیے اس بات کا، کیونکہ وہ دلائل جب بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اسی کی وجہ سے آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے حسن اظہار کے ساتھ بھی ان کو بیان کرنا؟ یہ لازمی چیز ہے۔ یعنی آپ کے پاس کسی چیز کا علم ہے، اس علم کو پیش کرنے یا دوسروں تک پہنچانے کے لیے اچھا استدلال ہے، یہ بڑی نعمت ہے، لیکن انداز بیان ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں تک اپنی بات پہنچا سکیں، جس کو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ اللہ کی حجت بالغہ ہوتی ہے، وہ دل نشین ہوتی ہے، پہنچتی ہے وہاں جہاں اس کو پہنچنا چاہیے۔ تو دل تک راہ حاصل کرنے میں آپ کو دونوں کام کرنے ہوتے ہیں، یعنی بات میں جو استدلال ہے اس کو بھی محکم طریقے سے پیش کریں۔ استدلال بھی محکم اس وقت ہوتا ہے جب انسان جذباتی انداز سے چیزوں پر استدلال قائم نہیں کرتا، اندر اتر کر ان چیزوں کو ٹھنڈے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بارہا لوگوں کو توجہ دلانی پڑتی ہے، طالب علموں کو بھی اس کی تربیت دینی چاہیے کہ وہ چیزوں کی تنقیح کرنا سیکھیں۔ یہ جو ہمارے ہاں تربیت بھی اگر لوگوں کو دی گئی تو کس چیز کی دی گئی؟ جدال کی، لڑنا ہے، مجادلہ کرنا ہے۔ یعنی بعض اوقات اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ کو بحث و تکرار میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، لیکن اس میں آپ کیا طریقہ اختیار کریں؟ وہ طریقہ احسن طریقہ ہونا چاہیے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب کہ استدلال بھی محکم ہو، انداز میں بھی خوبی ہو۔ اپنی بات آپ اتنے خوشگوار انداز سے دوسرے کے سامنے رکھیں، نہ اسے تحقیر محسوس ہو، نہ تذلیل کریں اس کی، نہ طنز و تعریض کے تیر برسائیں۔ کوئی لطیف بات اگر آپ نے کرنی ہے جس سے دوسرا بھی لطف اٹھائے، یعنی جس چیز کو مزاح یا طنز لطیف کہا جاتا ہے اس کی تو ہر وقت گنجائش ہے، وہ اپنی ذات میں خود گفتگو میں حسن پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی بات کی جائے گی تو وہ دوسروں کے دلوں کو چھلنی کرنے کا باعث بنے گی۔ نرمی اور محبت ہی ہے جس سے آپ اپنی بات میں وزن پیدا کرتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اگر بہت زور سے بولیں گے تو وزن پیدا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنی محبت سے، جتنے سلیقے سے، جتنی خوبی سے آپ بات کریں گے اتنی ہی وہ دل نشین ہوگی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کے دماغ کو بھی صحیح دلیل سے کھلنا ہے، اور اس کے دل کو آپ کے اسلوب کی خوبی سے کھلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں کا اہتمام رکھیں گے تو بات پہنچے گی، ورنہ نہیں پہنچے گی۔